بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ویسے سورہ اخلاص کی تفصیل کرنی تھی، لیکن اس کو میں نے جان بوجھ کر مؤخر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کے بعد ہم بھی سورہ اخلاص کی تفسیر کریں گے، کیونکہ سورہ اخلاص میں عقیدوں کا بیان ہے، تو اس کو انشاءاللہ اخیر میں ذکر کریں گے. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ فلق کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے. نزول کے اعتبار سے یہ 20ویں نمبر کی سورت ہے. اس سے پہلے 19 سورتیں نازل ہو گئی، اور یہاں سورۃ الفلق کی مکیۃ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کی یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، مکیۃ کی جگہ پر مدنیۃ آنا چاہیے. تمام مفسرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں مدنی ہیں اور مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اتری. اس لیے مکیۃ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. ہاں، مفسرین میں سے کچھ لوگ ہیں جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ان دونوں صورتوں کے بارے میں مکی ہونے کا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دوسرا مشہور قول جس پر تمام مفسرین نے اتفاق کر لیا ہے، سب جمع ہو گئے ہیں اس بات پر کہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو مکی ہونے کے بجائے مدنی ہونا چاہیے. اور اسی پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اجماع. تو یہاں مکیۃ لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ پر مدنیۃ ہونا چاہیے. خیر، یہ آیت یہ دو صورتیں کس طرح نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول اور شان ورود کیا ہے، کس پوزیشن میں یہ صورتیں اتری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتیں کیوں اتاری گئی، اس کو تو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. اس سے پہلے کچھ مکی مدینہ المنورہ کے کچھ حالات سمجھتا ہوں کہ آپ کے خدمت میں پیش کروں، تاکہ آگے اس صورت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے اور کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و کرامہ میں دو فرقے کے لوگ رہتے ہیں، دو مانیتا رکھنے والے، دو سوچ رکھنے والے. ایک تو یہودی اور ایک مشرک. یہودیوں میں بھی 3 خاندان تھے، 3 قبیلے تھے، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نضیر. یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ شریف میں رہتے تھے، مسجد نبوی کے بالکل قریب میں. اور مشرکین کے بھی 2 قبیلے
خاندان رہتے تھے، ایک کا نام قبیلہ اوس اور دوسرا کا نام قبیلہ خزرج۔ اس زمانے میں مدینہ شریف میں زیادہ اثر و رسوخ، زیادہ چلن، لوگوں کا زیادہ ان کی باتوں پر بھروسہ کرنا، موسٹ آفلی اس زمانے میں یہودیوں پر بڑا تسلط تھا، اس لیے کہ سبزی منڈی ان کی تھی، کھجور کی منڈی ان کی تھی، تجارت اور پیشہ دکانیں ان کی کھلی ہوئی تھی، اسکول کالجز سب ان کے بنے ہوئے تھے آج کے زمانے کے اعتبار سے، مدرسے ان کے تھے، اسکول ان کی تھی، سارا نظام، سارا نظم و نسق ان یہودیوں کا اور انہی کے زیر تسلط تھا۔ تعداد میں وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور ادھر یہ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے کمزور، تعداد میں یہ بھی زیادہ تھے، وہ بھی زیادہ تھے، تعداد میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن نچلے لوگ سمجھے جاتے تھے، سماج میں، ماحول میں، سوسائٹی میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ یہ مزدور قسم کے لوگ، جیسے ہمارے زمانے میں معمولی جو ہوتے ہیں، آدیواسی لوگ ہوتے ہیں، جن کا سرکاری، جن کی جاب نہیں ہوتی، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام صبح اٹھنا، مزدوری میں لگ جانا، رات تک مسلسل محنت کرنا، تھکنا، سو جانا، پھر اٹھنا، کوئی دنیاوی نالج نہیں اور کوئی ذہنی اعتبار سے ان کی پرگتی نہیں، ان کی ترقی نہیں، ہر اعتبار سے پچھاڑ درجے کے لوگ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تسلط ان کا تھا، یہودیوں کا، ساری چیزیں ان کی تھی، اور یہ بیچارے مزارع تھے، کھیڑوت تھے، کاشتکار تھے، لوگوں کے باغات میں کام کرتے تھے، یہودیوں کے باغات میں، ان کے کھیتوں میں، بس جانور چرانا، کھیت کرنا، سبزیاں منڈیاں اس کو اگانا، اس پر محنت کرنا، کاشتکاری والا کام کرنا، یہ اوس اور خزرج کا تھا۔ اس لیے یہ اوس اور خزرج کے لوگ، وہ اپنا کوئی نجی معاملہ ہوتا اور اس میں کچھ فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، ان کو ضرورت پڑتی تھی یہودیوں کے کسی بڑے بابوجی کی، کسی بڑے انسان کی۔ وہ جاتا اور اس سے پوچھا کہ میاں، شیخ جی، سردار جی، حضرت بتائیے، میں اپنی لڑکی کی شادی فلانے قبیلے اور خاندان میں کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں؟ اگر وہ کہتے کہ کرو اور اگر منع کیا تو اس کی مجال نہیں ہے کرنے کی۔ اتنا تسلط تھا یہودیوں کا، سر پر بٹھاتے تھے لوگ، ہر معاملے میں ان کا مشورہ، ان کی رائے ہمیشہ مقدم رکھی جاتی۔ جا رہے ہیں، یہودی بیٹھا ہوا ہے، السلام علیکم، وہ کہتا وعلیکم السلام، سب چلتا تھا۔ ایک دور تھا یہودیوں کا، اور گوار اور ان اوس اور خزرج میں دشمنی اور عداوت کا یہ حال تھا، اور اسی دشمنی اور اسی عداوت کے نتیجے میں کئی سو سال تک لڑائیاں ان میں چلتی رہی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ بخاری شریف حدیث پاک کی بڑی زبردست مقبول ترین کتاب ہے، صحیح البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا بے شمار ذخیرہ اپنی اس کتاب میں مستند صحیح جمع کیا ہے، روایتوں کو جمع کیا ہے۔ ایک ایک روایت کو اپنی کتاب میں نقل کرنے میں کئی مرتبہ استخارے کرتے ہیں، خواب کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کبھی اطمینان دلایا جاتا کہ اس روایت کو نقل کرو، یہ روایت معتبر ہے، تب اس کو اپنی صحیح کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اصح کتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح ترین اس روح زمین پر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اتنی مستند کتاب۔ تو صحیح بخاری میں ایک لفظ ملتا ہے بعاف، یہ
یہودیوں کا یہ اوس اور خزرج میں ان کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا. اوس اور خزرج میں سے کسی ایک کا قلعہ تھا, قلعہ بعوث. بعوث میں بعوث. اور اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے آپس میں اتنی جنگیں چلتی تھی, لڑائیاں ہوتی تھی. باپ مرتے مرتے اپنے بیٹے کو وصیت کر جاتا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں دنیا سے, لیکن اس قبیلے بعوث پر قبضہ کر کے رکھنا, اگر نہیں کیا تو آپ کے سر پر میرا ایک ذمہ اور میرا حق ہوگا. یہ وصیت کر کے بھاگ جاتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 120 سال تک یہ جنگ چلتی رہی. کتنے سال تک؟ 120 سال تک, جس کو کہتے ہیں حرب بعوث, جنگ بعوث. ایک دوسری دحیس کر کے ایک جنگ ہوئی تھی. دحیس اصل میں گھوڑے کا نام ہے, اور اس زمانے میں لوگ گھوڑ دوڑ کی شرط کے طور پر گھوڑ دوڑ کو پیش کرتے تھے کہ بھئی جس کا گھوڑا آگے چلا گیا وہ کامیاب, اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو ایسا ہوا کہ ان کے قبیلوں میں آپس میں مسابقت ہوئی, گھوڑ دوڑ ہوئی. تو ایک گھوڑا آگے بڑھنے لگا, اور چونکہ انعام مقرر تھا تو اس جس کا گھوڑا آگے جا رہا تھا تو دوسرے گھوڑے والے نے اس آگے جانے والے گھوڑے کے منہ پر ایک مارا تاکہ وہ پیچھے ہٹ جاؤ, میں آگے بڑھ جاؤ. اس پر لڑائیاں شروع ہوئی. 63 سال تک یہ لڑائیاں چلتی رہی. کتنے سال تک؟ یہ اوس اور خزرج کا یہ حال. پھر ایک اور لڑائی ان میں چلی جو تقریباً 53 سال تک چلتی رہی. کتنے سال تک؟ 53. وہ جنگ بسیس, کبوتری کا انڈا اس پر چلی. ہوا ایسا کہ کسی کے کھیت میں کبوتری نے کسی کے کھیت میں کسی درخت پر جو ہے انڈا رکھ دیا تھا. اللہ کی شان کے دوسرے قبیلے والے کا اونٹ اس کے کھیت میں چرنے کے لیے آ گیا. خیر چل تو رہا, لیکن اچانک اس نے منہ مارا درخت کی اسی ٹہنی پر, اسی شاخ پر کہ جس ٹہنی پر کبوتری نے انڈا رکھا. تو جیسے اس نے منہ مارا تو وہ انڈا نیچے گرا اور وہ ٹوٹ گیا. اس کھیت کے مالک نے دیکھ لیا کہ فلاں کی اونٹنی ہے, اس نے میرے درخت پر ایک کبوتری نے پناہ لی تھی, یہ میری پناہ گاہ میں تھا کبوتری, یہ پرندہ, اور اس کے منہ مارنے کی وجہ سے اس کا انڈا گر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. اس پر اس کو غصہ آ گیا اور اس اونٹ کو ذبح کر دیا. اونٹنی والے کو پتا چلا کہ فلانے نے میری اونٹنی کو ناحق ایسے ہی مار دیا ہے, تو وہ لڑنے کے لیے آیا اور اس نے اس کا کام پورا کر دیا. اب دو قبیلوں میں تو لڑائیاں شروع ہوئی تو 53 سال تک ان دونوں میں لڑائیاں چلتی رہی. آپ اندازہ لگائیے کہ جس قبیلوں میں, جس خاندان میں لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, فتنہ ہو, فساد ہوں, حالات پر حالات ہوں, وہ قبیلے کبھی ترقی کر سکتے ہیں, وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ آپس میں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں, آپس میں نا اتفاقیاں وجود میں آ گئی ہیں, اور معمولی بہانوں پر عرصہائے دراز تک ان میں لڑائیاں چلتی رہی. تو دھیرے دھیرے ان کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ اتنے کمزور ہو گئے, اتنے پچھاڑ درجے کو پہنچ گئے کہ وہ اپنے نجی معاملے میں اگر کسی کو فیصلہ کروانا ہو تو یہودی کے کسی بڑے کو تلاش کرتے تھے. یہ صورت حال تھی اوس اور خزرج والوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے ہجرت فرما کر. ہجرت کر کے جب حضور تشریف لائے مدینے میں تو کچھ انصار کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. حضور کی بعثت کے بعد مکی زندگی میں ہی مدینے کے کچھ لوگ آیا کرتے تھے حج کے موقع پر. بیعت اولا جو ہوئی تھی اس میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. حضور کو پھر مدینہ المنورہ میں آنے کی دعوت دی, حضور تشریف لے گئے,
پھر مدینہ شریف میں بھی کافی لوگوں نے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. اب جب اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو یہ آپس میں جو سال سے اور عرصہ دراز سے ان کے درمیان جو دشمنی اور بغض اور عناد اور جنگیں اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، یہ آپس میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھتے بھی نہیں تھے، باتیں بھی نہیں کرتے تھے، کھاتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن حضور کی بعثت کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی جس کو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر زمین پر پورا ساز و سامان آپ ان اوس اور خزرج کے لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے خرچ بھی کر دیتے تب بھی آپ ان میں محبت اور الفت کو پیدا نہیں کر سکتے. ایسی الفت، ایسی محبت پیدا کر دی کہ جو لوگ پہلے دیکھنے کو تیار نہیں تھے اب وہ ساتھ میں مل کر کھا رہے ہیں، ساتھ میں مل کر رہ رہے ہیں. ان کا اٹھنا ساتھ میں ہو گیا، بیٹھنا ساتھ میں ہو گیا، کھانا پینا ساتھ میں ہو گیا، آپسی رشتے شروع ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے، بھائی چارہ پیدا ہو گیا، محبت مودت پیدا ہو گئی. تو یہودیوں کو دکھ ہونے لگا. پہلے تو کہ ہم جاتے تھے تو السلام علیکم کرتے تھے، آپ تو دیکھتے بھی نہیں. ویلیو ایک دم ڈاؤن ہو گئے، سب چرچے، سب مشورے سب ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس لیے کہ سب سے بڑے پیغمبر اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب تو بہت بڑے معلم مدینہ المنورہ میں، مدینہ پاک میں آ گئے. اب کس کی ضرورت ہے؟ اپنے نجی معاملات میں حضور سے بغیر، حضور کے پوچھے بغیر انصار میں سے اور مہاجرین میں سے کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا تھا. سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طے ہوتے تھے. پوری فضا چینج ہو گئی، تبدیلی آ گئی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہجرت کے موقع پر مکہ المکرمہ کی کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں جب تشریف لائے تو آپ کو میں نے شروع میں سورۃ الانفال کے سلسلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مکے والوں میں خاص ایک تجارتی ملکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. جو ملک شام میں جاتے تھے تجارت کرتے تھے، یمن جاتے تھے تجارت کرتے تھے. ایک صلاحیت تجارت کرنے کی، یہ پیشہ ور لوگ تھے، تجارت کے عادی تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، نہ جانے بہت سارے ساز و سامان کی تجارت کرتے تھے. اب یہ مہاجر بھائی ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ میں آئے، انہوں نے بھی اپنی دکانیں کھولی، ان یہودیوں نے بھی اپنی دکانیں کھولی. لیکن یہودی تو غدار قسم کے لوگ تھے، وہ تو اپنی تجارت پہ بار بار جھوٹ بولتے اور لوگوں کو الو بناتے، لوگوں کی سروں سے ٹوپیاں اچھال کر کے دوسرے کو پہناتے. یہ ان کی فطرت کا ایک حصہ بنا ہوا تھا. اور ادھر یہ مہاجرین مکے کے لوگ ہجرت کر کے جب آئے، ان کی تجارت میں امانت لوگوں نے دیکھی، صداقت دیکھی. اگر کسی کا 1 روپیہ اگر چھوٹ جاتا تو یہ مہاجر بھائی اپنی دکان پہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر کے وہ روپیہ دینے کے لیے جاتا. بھائی آپ سامان خریدنے کے لیے آئے تھے، میرے پاس آپ کا 1 روپیہ رہ گیا ہے، لیجیے آپ کی خدمت میں یہ روپیہ. لوگوں نے دیکھا کہ وہ باہر کے جو لوگ، مکے کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں کتنے باوفا لوگ ہیں، کتنے سچے لوگ ہیں. ارے امانت داری تو ان میں کٹ کر بھری ہوئی ہیں. تو ادھر اب مکے اور مہاجر والوں کی دکانیں خود چلنے لگی اور ادھر یہودیوں کی دکانیں بند ہونی شروع ہو گئی. ٹینشن اور بڑھنے لگا کہ جب سے محمد آئے ہیں تب سے پوری کائنات بدل گئی. یہ سارے حالات یہودیوں پر آنے لگے. مسجد نبی کے قریب یہودی کے کچھ قبیلے وہاں مسجد نبی کے پاس رہتے تھے. اب دیکھا کہ فجر کی اذان ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کان میں جب آتی تھی آواز ان کے گلے سے پھٹ جاتے تھے.
کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے کہ محمد کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے. آپس میں مشورہ کیا کہ اب کچھ کرو، یہ لوگ اب دن بدن غلبہ پا رہے ہیں اور ہم اپنی سگی آنکھوں سے ان کو اذان دیتے ہوئے دیکھیں، سنیں، ان کی نمازیں دیکھیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو مدینے کے مسجد نبوی کے پڑوس میں اسی کی قریب میں ان کی سوسائٹی تھی. انہوں نے، اور چونکہ مالدار بھی تھے، ان کے مکان مدینے کے باہر بھی تھے، مسجد نبوی کے پڑوس میں بھی رہتے تھے. تو یہ سارے جو مکان تھے وہ سب خالی کر دیے، کرائے پر دے دیے اور نکل گئے تاکہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے، ان کی نماز ہمیں دیکھنے نصیب نہ ہو. اس لیے وہ چلے. ادھر پورا حلقہ خالی ہو گیا مسجد نبوی کے اطراف سے یہودیوں کا. قبیلہ بنو سلمہ جو مسجد نبوی سے کافی دور رہتا تھا، ان کے علاقے میں ایک مسجد تھی، مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد. گوگا کے باب میں بھی مشہور ہو گیا تھا کہ گوگا میں بھی دو قبلے والی مسجد ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور شوق پر بہت چلا تھا اس کا. مولانا بھی آئے تھے، ہم بھی گئے تھے، تو وہاں چیک کیا تو ایک ہی قبلہ ہے وہاں، دو قبلے والی مسجد نہیں. ہاں پرانی ہے وہ. تو اگر کسی کے علم میں ہو، کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ کی معلومات کے خاطر بتاتا ہوں کہ گوگا میں جو مسجد ہے وہ مسجد قبلتین نہیں ہے، وہ ایک ہی قبلے والی مسجد. ہاں پرانی ہے، بہت پرانی، 1200-1300 سال پرانی. حضور کے زمانے کے، بلکہ صحابیات کے زمانے کی مسجد ہے. یہ بالکل مسلم طے بات ہے. لیکن دو قبلے والی مسجد ہے، یہ غلط ہے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اس کا ویڈیو بنا دو تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو. تو میں نے کہا میری ہمت نہیں، تو میں نے نہیں بنایا. لیکن آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے واٹس ایپ میں پھرتا میسج آ گیا، آتا ہے نا، وہ گھومتے پھرتے آ جاتا ہے، تو منع کر دو کہ بھائی نہیں، وہ تحقیق ہو چکی ہے اس کی. تو یہ ذو قبلتین، مسجد قبلتین، اس علاقے میں قبیلے بنو سلمہ کے لوگ رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. تقریباً پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے. کہاں؟ جو یہودیوں کا قبلہ ہے. وہ من میں بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے حضور پڑھ رہے ہیں. حضور کی من کی چاہت ہمیشہ تمنا یہ رہتی تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حضور بار بار پلٹ کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حکم کب آ جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ظہر کی 2 رکعت ہوئی، جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ حضور اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دو. اسی وقت اس لیے اس مسجد کو جو ہے مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلے والی مسجد، اسی نماز میں. تو قبیلے بنو سلمان کے لوگ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. کبھی کبھی جمعے میں آ گئے تو بہت ان کو دور ہوتا تھا، آنے جانے میں کافی دشواری ہوتی تھی. انہوں نے بھی سنا، واٹس ایپ تو اس زمانے میں نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، یعنی کسی قاصد کے ذریعے سے کسی آنے والے نے بتا دیا کہ بھائی مدینے مسجد نبوی کے پڑوس میں جو یہودی رہتے تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کر چلے گئے. ان کے سارے مکانات وہ بھاڑا ماٹے آپوان سے سب نے وانٹ لگا دیے تھے. وہاں جس کو دینا ہو، جس کو چاہیے وہ کریں، رابطہ نمبر. تو بہرحال قبیلے بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھائی چلو وہاں جا کر کے ہم رہنے لگے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دور پڑتا ہے، مسجد نبی میں آنے کی بہت تمنا ہوتی ہے، بہت چاہت ہوتی ہے. کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے، گرمی سخت ہوتی ہے، تو ہم اتنا دور چل کر کے نہیں آ پاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت آپ کے پڑوس میں آ جائے تاکہ ہم روزانہ آپ کی زیارت کرتے رہیں، ہماری 5 وقت نمازیں مسجد نبوی میں ہوتی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ دیا رکھو. اور آگے کچھ جملہ ارشاد فرمایا، دیا رکھو
یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑے رکھو، تمہارے نشان قدم بھی لکھے جائیں گے، ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ بھلے مسجد دور ہے، تمہارے مکانات دور ہے، وہاں سے تم کو چل کر کے آنا پڑتا ہے تو چل کر کے آؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام کی رائے دی کہ بھئی آپ جہاں ہو وہاں پر رہو۔ تو خیر، تو اس طرح یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑائی اور دور چلے گئے، اور ہمیشہ اس توہ میں رہتے تھے۔ حضور کی تو وہ جگری قلبی دشمنی ان کے دلوں میں تھی، ہمیشہ اس توہ میں رہتے کہ تنہا حضور کو پائے اور ان کا کام پورا کرے، ہمیشہ۔ اس لیے ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو یوں کہا کہ دیکھو، میرا جب اگر رات کو انتقال ہو جائے تو حضور کو کچھ مت کہنا، مجھے دفنا دینا، حضور کو مت بلانا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ ان لوگوں کو اچھا نہیں لگا، بھئی سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری نماز جنازہ حضور پڑھائے، جو اچھا نیک پرہیزگار انسان ہو، متقی انسان ہو، وہ میری صلاۃ جنازہ پڑھائے، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اطلاع مت کرنا، حضور کو مت بلانا۔ تو ان لوگوں میں شک پیدا ہونے لگا، کسی نے کہا کہ سارا مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ برابر کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ انہوں نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو، میں مرتد بھی نہیں ہوا ہوں، میں بالکل ہوش و حواس سے میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے اور حضور سے مجھے قلبی محبت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں جس قبیلے میں اور جس گھرانے میں رہتا ہوں وہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، یعنی یہودی وہاں زیادہ رہتے ہیں۔ اگر رات کو میرے سردار اور میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری صلاۃ جنازہ پڑھانے کے لیے اگر تشریف لائے تو مجھے یہ اندیشہ اور خطرہ ہے کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے یہودی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے آپ کو یہ وصیت کی کہ اگر رات کو میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے واسطے حضور کو اطلاع مت کرنا۔ ایسا ہی ہوا، ان صحابی کا انتقال رات کو ہو گیا، انہوں نے وصیت کے مطابق صحابہ نے نہیں بتایا، لیکن صبح ہو گئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک مہاجر، ایک صحابی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی، اس وصیت کی وجہ سے ہم نے حضور آپ کو اطلاع نہیں کی۔ تو حضور صبح کے وقت ان کے قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، ورفع یدیہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ قبرستان میں جائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وقام بها ورفع ودعا ورفع یدیہ، حضور قبر شریف پر حضور کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بعض فقہا جیسے کہ مولانا محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگو، بلکہ ایسے ہی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگو۔ لیکن صحیح قول یہی ہے، حضرات مفتیان کرام نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو دعا کریں، لیکن بہترین اس کے لیے شکل یہی ہے کہ ہم روح قبلہ ہو جائے، قبلے کی طرف پھر جائے اور پھر اس وقت جو ہے دعا کریں۔ ہمارے اکابر سے، بزرگوں سے بھی اس طرح کی دعا ثابت ہے تو کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو یہودیوں میں چونکہ بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت بری ہوئی تھی، ہر وقت اس توہ میں رہتے تھے کہ حضور کو کس طرح ختم کریں، اس لیے کہ وہ ان کا خاندانی ایک سلسلہ تھا انبیاء کے چلنے کا۔ اب وہ تو بنی اسرائیل سے تو حضور نہیں آئے،
اولاد اسحاق میں سے تو نہیں آئے، اولاد اسماعیل میں سے آئے۔ بنی اسرائیل جتنے بھی انبیاء آئے، یا ایھا النائمون، اس کو دیوار بیدار ہو جاؤ۔ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب اولاد اسحاق میں سے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ تو ان یہودیوں کو اسی کا غصہ تھا کہ ہمارے آخری پیغمبر بھی ہمارے خاندان سے آنا چاہیے تھا، سے جائے کہ اولاد بنی اسماعیل میں سے آئے۔ اس لیے ان کے دلوں میں جو ہے کٹرتا بھری ہوئی تھی، دشمنی بھری ہوئی تھی، اور ہمیشہ روزانہ کچھ نہ کچھ اسکیم اور کچھ نہ کچھ سازش اور کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے وہ ہر وقت کرتے ہی رہتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت تھی جس کا نام زینب یہودیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حضور کا عام معمول تھا کہ جب کوئی دعوت دیتا کھانے کی تو آپ قبول فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا، دیکھیے یہودی بھی کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب یہودیہ کی دعوت کو قبول فرما دیا، تو کوئی بات نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کافر کا کھانا، اگر کافر دعوت دیں تو دعوت کھائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کافر جو کہے تو مجھ سے ہمارا گھر تمہاری دعوت تم نے آمنترن کٹم سمیت، تو جواب کوئی مطلب نہیں۔ اتنا ضروری ہے کہ اس کی آمدنی اور اس کا روپیہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس ظالمہ نے ایک بکرا بنایا تھا اور اس میں زہر ڈال دیا تھا، بڑا خطرناک زہر ڈال دیا تھا۔ کچھ صحابہ نے تو کھا لیا اور ویسے ہی وہیں پر انتقال فرما گئے زہر ہی کی وجہ سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا تو لقمے نے کہا اندر سے کہ محمد ان کو تھوک ڈالو، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ لیکن وہ لعاب کے ذریعے سے اس زہر کا کچھ نہ کچھ اثر تو اندر پیٹ میں چلا ہی گیا، اور موت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اثر رہا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ میں حلفیہ کہتا ہوں، قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حضور شہادت کی موت مرے گے۔ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں ایک عنوان اور ایک ہیڈنگ کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ حضور کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی شہادت میں ہوئی، بلکہ آپ کے انتقال کے چند لمحے پہلے حضور بار بار حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ وہی اس زینب یہودیہ کی طرف سے جو زہر مجھے دیا گیا تھا اور جس کا اثر میرے حلق سے ہو کر کے میرے پیٹ میں چلا گیا تھا، آج بھی اس جاگری کے عالم میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہودیوں کی اپنی ایک مستقل دشمنی تھی اور جادو بھی کیا تھا، اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر ساحر جو جادوگروں کا بہت بڑا امام اور پیشوا تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کو کل بیان کروں گا، اور ان سورت کی تفصیل اور اس کی آیات کی تشریح بھی اور تفصیل بھی انشاءاللہ العزیز کل بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔